ہو گیا نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، کتاب ہماری اردو ہے، جماعت 8ویں۔ موضوع جو ہمارا ہے گیہوں کا دانہ۔ گیہوں کے دانے میں ہم نے کل پڑھا تھا 3 پیراگراف۔ تو آج ہم آگے دیکھتے ہیں راجا نے سپاہیوں سے کہا کہ آپ یہ جو بوڑھا کسان ہے اس کو دربار میں حاضر کرو۔ تو سپاہی نے کیا کام، اس بوڑھے کو دربار میں حاضر کیا۔ ابھی پڑھوں گا پہلے۔ سپاہی نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو راجا نے کام کیا، اس کے والد کو دربار میں بلایا۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ بہرا کہتے ہیں جو سنتا نہیں ہے۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ تھا۔ ان دنوں روپے پیسے بھی نہ تھا کہ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب بچے نے کہا، اب اس دوسرے بوڑھے نے کہا کہ میرے والد کے پاس آپ جاؤ تو اس سے پوچھو کہ یہ گیہوں کا دانہ اس نے دیکھا ہے۔ تو سپاہی جس ٹائم دربار میں حاضر کیا اس بوڑھے کو سپاہیوں نے، تو یہ جو بوڑھا تھا یہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، بال جو اس کے تھے سفید تھے، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، سنائی بھی سے کم دیتا تھا، لیکن راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تو بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، انگلیوں سے چھوا، یعنی انگلیوں سے کیا چھو کہتے ہیں، اسٹیچ کیا، انگلیوں سے اسے ٹچ کیا اور اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر یہ بوڑھا چپ رہا، تو پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی گیہوں نہ ایسا بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، شاید میرے والد اس کے بارے میں بتا سکیں گے۔ تو پھر اس نے کام کیا آگے۔ راجا نے حکم دیا درباریوں کو کہ جاؤ اس کے باپ کو دربار میں حاضر کرو۔ تو اس کا باپ جس ٹائم دربار میں حاضر کیا تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اور جو اس کا والد تھا، جو اس کا پپا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اور جو اس کی آنکھ تھی، ایک آنکھ اس کی کام بھی کرتی تھی۔ تو اس نے اس دانے کو ہاتھ میں دیکھا الٹ پلٹ کر کے۔ تو اس نے کہا کہ بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھا ہے؟ تو یہ بوڑھا بیچارہ پھر کچھ تھوڑا بہرا تھا، بہرا کہتے ہیں سنتا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن اپنے لڑکے جیسا بہرا نہیں تھا، جتنا اس کا لڑکا بہرا تھا، وہ ٹوٹلی اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، مگر یہ باپ سنتا تھا۔ تو اس نے کہا، سرکار، میں نے نہ کبھی ایسا گیہوں کا دانہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے، اور نہ کبھی مول کہتے ہیں قیمت کا لینا ہوا،
اور نہ کبھی میں نے خریدا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں خرید فروخت کا رواج بھی نہ تھا، یہ بوڑھا کہتا ہے۔ تو ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا کوئی سوال نہیں۔ کہتا ہے ہم اپنے کھیتوں میں اتنے یہ اناج پیدا کرتے تھے، گیہوں کو پیدا کرتے تھے، اس کنک کو پیدا کرتے تھے کہ مول لینے کی کوئی گنجائش ہمارے زمانے میں نہیں تھی، اور اس زمانے میں پیسے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ یہ کہتا ہے جو ہمارا گیہوں تھا وہ آج کے گیہوں کے برابر تھا، اس سے بڑا نہ تھا نہ چھوٹا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے والد سے دریافت کرو، میرے والد اس کے بارے میں کہیں گے۔ تو بچوں کل ہم دیکھتے ہیں اس کا باپ جو تھا وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو خدا حافظ، اپنے گھروں میں رہنا، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا اور اپنی جان کا خیال رکھنا۔ باقی السلام علیکم۔